السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سلسلہ وار آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز ان آیات پر نظر ڈالیے جو ان جملوں کے معانی بعد اس روایت کے مطابق تلاوت کی گئیں۔ کیا ان بتوں کی یہ مذمت جو ان آیات میں کی گئی ہے کفار قریش کے لیے قابل قبول تھی؟ بفرض محال اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے کہے ہوتے اور ان کے فوراً بعد یہ آیتیں پڑھی ہوتی۔ سورہ النجم آیت نمبر 23۔ نہیں ہیں یہ مگر محض نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ مگر گمان کی اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں۔ کیا ان آیات میں اور ان جملوں میں کوئی باہمی مناسبت ہے؟ کیا ایسا بے جوڑ کلام افصاح العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان دو جملوں کو سن کر کفار کو خوشی ہوئی ہوتی تھی تو اس کے فوراً بعد یہ آیتیں سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی خوش فہمیاں ہمیشہ کے لیے کافور نہیں ہوئی ہوں گی۔ ایک ادنا عقل و فہم کا مالک انسان بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بیتی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے اور ولید بن مغیرہ نے انہیں پناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے پناہ دی اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی نے پناہ نہ دی، آپ بغیر کسی پناہ کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ قلیل عرصہ یہاں قیام کیا پھر حبشہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ آپ امن و سکون کے ساتھ مکہ میں اپنے دن گزار رہے تھے۔ کوئی کافر آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کرتے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ ان کے دینی بھائیوں پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور وہ ایک کافر کی پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لوٹا دیں گے تاکہ کفار ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنائیں جس طرح دوسرے مسلمانوں پر جور و ستم کر رہے ہیں۔ آپ ولید کے پاس گئے اور کہا، اے عبد الشمس، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا لیکن میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھتیجے کیا بات ہے؟ کیا کسی نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھ پر کسی نے زیادتی نہیں کی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں۔ ولید نے کہا، پھر مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی، آپ بھی مجمع عام میں اس پناہ کو واپس کرنے کا اعلان کریں۔ دونوں حرم شریف میں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی، اس نے اپنے وعدے کو نبھایا، میں نے اس کو وعدہ پورا کرنے والا اور باعزت طور پر پناہ دینے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں، اس لیے میں نے اس کی پناہ اسے لوٹا دی ہے۔ وہاں سے حضرت عثمان اور لبید بن ربیعہ مشہور شاعر اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبید نے یہ مصرع پڑھا، بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، تو نے سچ کہا۔ پھر لبید نے کہا، ہر نعمت یقیناً مٹنے والی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی۔ لبید کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، پہلے تو تمہارے ہم نشین کو ایسا تلخ اور گستاخانہ جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ اپنے مہمان کی دل آزاری کا یہ طریقہ تم نے کب سے اپنایا ہے؟ ایک شخص بولا، اے لبید، ناراض نہ ہو، یہاں بیوقوفوں کی ایک جماعت ہے جو ہمارے خداؤں کے منکر ہیں، یہ شخص انہی میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان نے اس کو بھی جواب دیا۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس شخص نے حضرت عثمان کی آنکھ پر زور سے تماچا دے مارا، چوٹ سے وہ سوج گئی۔
لبید بن مغیرہ بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے سب کچھ دیکھا اور بطور طنز بولا عثمان جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ ایسا کرتا، اب مزہ چکھو میری پناہ کو مسترد کرنے کا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا باخدا میری درست آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے بھی ایسا ہی تمانچہ لگے، اور اے عبد الشمس میں اب اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ولید نے کہا میرے بھتیجے اب بھی اگر تم میری پناہ میں آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔